أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن لعنت کیے گئے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علی لسانی زبان پر داود کی وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے کانو تھے وہ لا یتناہون نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو عن منکرن کسی برائی سے فعلوہ وہ کرتے تھے جسے لبئسا البتہ کتنا برا ہے ما جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے. بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. اب بتایا گیا پہلے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا. اب یہاں زبور میں جو حضرت داود علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے. یہ لعنت کے اسباب ہیں عصیان یعنی واجبات کا ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا. اور یہی نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے. یعنی بعض مفسرین نے اسی ترک نہی کو عصیان اور عدو دشمنی اور حد سے گزر جانے کی بات قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا. بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت اور غضب الہی کا سبب ہے. حدیث میں بھی اس جرم پر بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص
جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا، حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق کا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں اس فریضے کو ترک کرنے پر یہ وعید سنائی گئی کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے اور روکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ کیوں کہ تعلقات نہ خراب ہو جائیں، ہمارے رشتے جھوٹ پر، خیانت پر، برائی پر قائم رہیں اور اللہ سے تعلق بے شک مضبوط نہ رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ارد گرد کا اور اپنی ذات کا خود جائزہ لیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان میں داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبروں کی زبان سے ان کی امت پر لعنت بھیجی گئی۔ کون سے جرائم تھے وہ جس کی وجہ سے لعنت بھیجی گئی؟ یہ ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی بد دعا کریں تو سوچیں کیا حال ہوگا۔ کون سی وہ چیز تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے اور لعنت ہو گئی ان پر۔ اور کیا کرتے تھے جو لعنت کا سبب بنیا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کا ارتکاب کرنے سے روکا بھی نہیں، روکنا چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ برائی دیکھ دیکھ کے ہمیں برائی لگتی ہی نہیں ہے، آج بھی وہی حال ہے۔ لعنت اصل میں ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا، یہ بہت سخت بد دعا ہے۔ اللہ کی رحمت آکسیجن کی مانند ہے، جیسے آکسیجن ضروری ہے ہمارے لیے سانس لینے کے لیے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ لفظ بولنے سے منع فرمایا گیا۔ لوگ آسانی سے اولاد، گھر بار پر غصے میں لعنت بول جاتے ہیں اور پھر وہ پڑھ بھی جاتی ہے۔ لعنت کا لفظ اللہ کی شدت غضب کا اظہار ہے۔ یہود و نصارہ کی کفر و شرک پر ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے۔ ایک انصاری عورت نے اونٹنی پر لعنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا، پھر فرمایا اونٹنی سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعون ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ سما اب بھی ہے اور وہ پھر رہی ہے اور اس سے تعارض نہیں کر رہا۔ کیا ہے بنی اسرائیل پر لعنت کی وجوہات کیا ہیں؟ سرکشی، نافرمانی، ایک دوسرے کو برے عمل سے نہ روکنا، اہل ایمان کی بجائے کفار کی حمایت کرنا، رفاقت اختیار کرنا، ان سے دوستی کرنا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں لعنت والے کاموں سے، لعن طعن سے محفوظ فرمائے، آمین۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.